السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور سب خوش باش ہوں گے۔ بس آج کل کے جو حالات ہیں، ہر دن ڈر ہی لگا رہتا ہے، ہر رات ڈر لگی رہتے ہے کہ یہ نہ ہو کہ آج رات سوئیں اور صبح ہماری آنکھ ہی نہ کھلے۔ اس ڈر سے جو ہے آج کل بہت زیادہ میرے مائنڈ میں جو ہے ڈپریشن سا مجھے ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم رات میں سوئیں اور کوئی ایسی آفت آئے قدرتی جو ہمیں لے جائے اور ہم صبح ہماری آنکھ ہی نہ کھلے اور ہم اٹھ ہی نہ سکیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں کہ آج کل ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ ایک بھی دن ایسا گزرتا نہیں ہے جس میں ہمیں کچھ سننے کو نہ ملے کہ یہاں پہ آج یہ ہوا، یہاں پہ آج یہ ہوا۔ اب جیسے پاکستان میں سیلاب آ گیا، پہلے ہم نے بنیر سنا کہ بنیر میں انتہا سے زیادہ سیلاب آیا جس میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، گھروں کا، مویشیوں کا، مال کا، ہر چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن آخر نقصان تو ہوا نا۔ جنہوں نے اتنی محنت سے اتنے عرصہ لگا کے گھر بنائے ہوں گے اور جب انہوں نے اپنے سامنے وہ گھر گرتے پانی میں بہتے ہوئے دیکھے ہوں گے تو ان پہ کیا گزری ہوگی، اور جنہوں نے اپنے ایک ہی خاندان کے 9 جنازے اٹھائے ہوں گے ان پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاں، لیکن ہم لوگ تو خیر پنجاب کی سائڈ پہ ہیں، لیکن اب پنجاب کی سائڈ پہ بھی سیلاب آ گیا ہے۔ لاہور میں راوی میں بہت زیادہ پانی کا جو ہے لیول اوپر ہوا ہے۔ لاہور میں بھی بہت زیادہ سیلاب کا خطرہ ہے اور لاہور سے فیصل آباد میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ فیصل آباد کے گاؤں میں تانلیہ والا، سید والا، ادھر کی سائڈ پہ سیلاب آ گیا اور کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمارے علاقوں میں بھی سیلاب آ جائے۔ تو مجھے تو یہی ہوتا ہے کہ بس ہر ٹائم اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو کہ کب کون سی قدرتی آفت ہمیں لے جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت اب ہمارے بہت بہت زیادہ قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے آفتیں آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ تو ایسی تو آفتیں آ رہی ہیں نا کہ ایک کے بعد ایک آفت، ایک کے بعد ایک آفت۔ اور پھر فلسطینیوں کی آہت مجھے لگتا ہے ہمیں لگی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ان کی مدد نہیں کر رہے اور کچھ نہیں کر رہے ان کے لیے، صرف بیٹھے ہوئے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے اسٹیٹس لگا دیں۔ ایک اسٹیٹس لگانے سے ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ان کی مدد ہو جائے گی یا کچھ بھی ایسا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے ایسے، آخر ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہماری وہ جگہ ہے، ہمارا ہی قبلہ اول ہے، تو ہم لوگ اس طرح سے کیسے خاموش ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی آہ لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس الفاظ ختم ہو رہے ہیں کہ یہ ہر رات ہر دن بس یہی چلتا ہے کہ اب قیامت آئی، اب قیامت آئی، اور ایسا لگتا ہے کہ بس ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہ اب آفتیں بس برسانا شروع کر دی ہیں اللہ نے، کہ توبہ کا دروازہ کہیں بند نہ ہو جائے ہم لوگوں پہ۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سدھاریں، نمازوں کی طرف لے کے جائیں، گناہوں سے دور رہیں اور سیدھے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ چلیں، کیونکہ قیامت اتنی زیادہ قریب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بس کچھ ہی عرصے میں قیامت آ جائے گی، دجال آ جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو جس دن سب ختم ہو جائے گا اس دن ہم تڑپیں گے کہ کاش ہمیں مہلت مل جائے کہ ہم لوگ سب کچھ ٹھیک کر لیں، لیکن پھر نہیں ہو پائے گا۔ تو نماز شروع کریں اور اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے میں بہت خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ میں جب بھی مجھے اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے نا کہ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو یا ڈر لگنا شروع ہو جائے، یا ہر ٹائم میرے مائنڈ میں ایک ہی بات گھومتی رہے کہ کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، یا بیشک شہید جو ہے وہ بہت اچھا مرتبہ ہے شہید ہونے کا، لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ دیکھیں جیسے فلسطین میں جو شہید ہو گئے ان کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دی، تمام ان کے گناہ معاف کر دیے، لیکن جو زخمی ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ سوچ کے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ بیشک ان کے اس حالات میں گناہ جڑ رہے ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، لیکن پھر بھی ایک مشکل تو ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جیسے اب میں اسکول میں تھی اپنے، اور یہاں میں اپنے اسکول میں کام کر رہی تھی اور اچانک سے یہاں پہ اتنی تیز بارش ہونا شروع ہو گئی کہ پھر میرے مائنڈ میں آ گیا کہ کہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جن شہروں میں بارش اس طرح سے ہو، ٹورینشل رینز ہوں، تو وہاں پہ سیلاب آنے کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔
تو اگر سیلاب آ جائے تو ہمیں بہا کے لے جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو توبہ کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ اچانک جب قدرتی آفات اچانک آتی ہیں نا تو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر رات توبہ کر کے سوئیں۔ پتہ نہیں صبح آپ نے اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا ہے، یا صبح میں بھی اگر اٹھ رہے ہیں تو شکر ادا کریں کہ آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور آپ صحیح سلامت ہیں، اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ میں تو ہمیشہ جب بھی رات میں سوتی ہوں تو استغفار کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا کے، اپنی طرف سے تو انسان ہی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی، لیکن کر کے پھر میں سوتی ہوں۔ اور جب صبح اٹھتی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت اٹھایا ہے، بغیر کسی آفت کے یا مصیبت کے۔ اور انسان کو شکر ادا کرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا کی ہے، کھانے پینے کی، ہاتھ پیر آنکھ، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ معنی لگتی ہے ہماری زندگی میں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر اب کام وغیرہ کر کے تھک گئے تھے اور ہم نے یہاں پہ لنچ سٹارٹ کر دیا تھا، اور ہماری عادت ہے کہ جب بھی ہم ٹیچرز بیٹھتی ہیں تو ہم ساتھ میں ہی لنچ کرتی ہیں، بے شک تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم ساتھ میں ہی لنچ کرتی ہیں، کیونکہ شیئر کرنے سے چیز ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ اور اینڈ پہ ہم اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ ہمارا دل کر رہا تھا ہم کسی طرح سے بس یہیں پہ بیٹھ لگائیں اور یہیں پہ سو جائیں، گھر جانے تک کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسکول والے کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب تک آپ اپنا بالکل کام کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو پھر بھی ہم لوگوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا اور ہم لوگ بالکل اینڈ پہ تھک گئے اور پھر گئے۔